چونکہ ہندوستان میں ایک بڑا برا وقت گزرا ہے، انگریزوں کا زمانہ اور بڑا ظلم و بربریت کا زمانہ تھا، جس زمانے میں مدارس کو شہید کر دیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد چونکہ مدارس شہید کر دیے گئے، علماء شہید کر دیے گئے، بعض کو کالا پانی اور مالٹا بیچ دیا گیا، اور بعض علماء ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے، بعض نے روپوشی کی زندگی اختیار کرنا شروع کر دی، اور قرآن کریم کی تعلیم یہ ہندوستان کے سرزمین پر بڑی مشکل ہوئی۔ جو لوگ انگریزوں سے لڑا کرتے تھے، جو لوگ انگریزوں کے خلاف برسر پیکار تھے، جنہوں نے انگریزوں کے مقابلے میں اپنی گردنوں کو پیش کیا، جنہوں نے انگریزوں کے مقابلے میں اور ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے بچے پیش کیے، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، جب ان کے بچوں کی باری آئی، چونکہ ان کے والدین شہید ہو چکے تھے، کسی کا باپ شہید ہو چکا ہے، کسی کا باپ کالا پانی اور میلٹا بیچ دیا گیا ہے، قید اور صعوبتیں اور پریشانیاں برداشت کر رہا ہے، جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف میدان بلند کیا تھا 1857 کی جنگ آزادی اور دیگر معرکوں کے بعد، چونکہ بہتوں کے بچے یتیم ہو گئے تھے، تو انگریز نے ایک اور چال چلی۔ انگریز نے اعلان کیا ہم ہندوستان کی سرزمین پر مفت تعلیم دیں گے اور انگریزی تعلیم کو فروغ دیا جائے گا، جس مفت تعلیم میں ہم ان کے بچوں کو پڑھائیں گے اور ان کے دل و دماغ میں عیسائیت کو داخل کیا جائے گا اور اسلام کے خلاف زہر بر دیا جائے گا۔ اس وقت علماء پریشان رہے، اس وقت اہل علم اور دیگر اسلام کا درد رکھنے والے پریشان ہو گئے۔ کل تک جن کے والدین انگریزوں کے خلاف لڑتے تھے، جن کے آبا اجداد نے اپنی قربانیاں پیش کی، کیا آج ان کے بچے عیسائی ہو جائیں گے؟ کیا آج انہی کے بچے یتیمی کی بنیاد پر اور پریشانی کی بنیاد پر، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، یتیمی کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے اور کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے، گھر مہیا نہ ہونے کی وجہ سے، اگر گھر کے نام پر اور کپڑوں کے نام پر اور پیسے کے نام پر اور تعلیم کے نام پر انہی کا مذہب تبدیل کر دیا جائے گا، آگے ہندوستان میں اسلام کا مستقبل کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ پریشانی مسلمانوں کے سامنے پیش ہوئی، اور مقابلے میں کون ہے؟ مقابلے میں انگریز کھڑا ہے، جو کہا کرتا تھا میری حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، جو کہا کرتا تھا اگر ایک طرف سے سورج غروب ہوتا ہے دوسری طرف سے طلوع ہوتا ہے، جہاں سے غروب ہوتا ہے وہ بھی ہماری حکومت میں آتا ہے، اور جہاں طلوع ہوتا ہے وہ جگہ بھی ہماری حکومت کے زیر سایہ آتی ہے۔ ان پریشانیوں کی موجودگی میں اور انگریز کی حکومت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی بربریت ہے، اس کا دبدبہ ہے، ان کا پیسہ ہے، ان کی فوج ہے اور ایک قوت ہے، اس کے مقابلے میں چند درویشان خدا کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کھڑے ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایک اعلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی ہندوستان کے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ تم نے اگر انگریزی تعلیم کا اعلان کیا، ہم ہندوستان کے بچوں کو تعلیم دیں گے، ہم اس خطے کے لوگوں کو تعلیم دیں گے، قرآن کی بھی تعلیم دیں گے، حدیث کی تعلیم دیں گے، فقہ کی تعلیم دیں گے، ایمان اور اسلام کی تعلیم دیں گے۔ انگریزوں کے پاس قوت ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے کھڑے ہوئے، انہوں نے ہندوستان میں سہارنپور کے ضلع میں علاقہ دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، ایک اگرار کے درخت کے نیچے دو آدمیوں کو بٹھا دیا گیا، نہ پیسہ ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ فوج ہے، اور مقابلہ انگریزوں سے ہے جو برسر پیکار ہے۔ یہ اللہ کے بندے یہ وہاں قائم ایک مدرسہ کرتے ہیں جہاں دو بندوں کو بٹھایا جاتا ہے، ایک پڑھنا شروع کرتا ہے، ایک پڑھانا شروع کرتا ہے۔ اللہ کی سرزمین پر اور آسمان کے نیچے وہ وقت بھی آیا، لوگ کہا کرتے تھے محمد قاسم نانوتوی دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے، کیسے مدرسہ چل سکتا ہے جب کوئی فنڈ موجود نہیں ہے، جب کوئی طاقت موجود نہیں ہے، کیسے مدرسہ قائم رہ سکتا ہے؟ محمد قاسم نانوتوی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اور ایمان والے کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، محمد قاسم نانوتوی دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ تجربہ اور اللہ کی فراست اور اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، لہذا یہ اعلان کر دیا گیا مدرسہ قائم ہوگا۔ مدرسہ قائم ہوا اور انار کے درخت کے نیچے وہ الف با تا سا پڑھائی گئی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس الف با تا سا میں کیا تاریخ چھپنے والی ہے، اور وہاں سے جو کافرہ نکلا وہاں مدرسہ بنا اور مدرسہ قائم ہوا۔ انگریزوں کی حکومت سکڑتی چلی گئی اور
مدرسہ پھیلتا چلا گیا، انگریز گھٹتے چلے گئے اور مدرسہ پھیلتا چلا گیا۔ ایک زمانہ وہ آیا، کائنات جانتی ہے، تاریخ واویلا کرتی ہے، انگریز ہندوستان سے بھاگے، ان کو بھاگنا پڑا اور دارالعلوم دیوبند کا سورج طلوع ہوا، انشاءاللہ قیامت تک غروب نہیں ہو سکتا۔ تکبیر، بس تکبیر۔ لہذا